आप तमाम लोगों से ये सवाल करूं कि हमारी पूरी दुनिया की हिस्ट्री में अभी तक जमीन के सबसे बड़े हिस्से पर किसने राज किया, यानी अभी तक सबसे बड़ी सल्तनत, सबसे बड़ा साम्राज्य किसने कायम किया था, तो जरूर आपका जवाब होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर आजम, जिसे हम हिंदी की किताबों में विजय सम्राट सिकंदर के नाम से भी पढ़ते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि सिकंदर ने बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी, लेकिन ये कहना कि सिकंदर इस दुनिया की पूरी हिस्ट्री में अभी तक सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने वाला इंसान है, ये बिल्कुल झूठ है, बल्कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। क्योंकि इस्लाम के इतिहास में एक ऐसा महान योद्धा मौजूद है कि जिसने सिकंदर से भी ज्यादा इस जमीन के हिस्से पर राज किया था, यानी सिकंदर से भी बड़ी सल्तनत कायम की थी, यानी सिकंदर से भी बड़ा साम्राज्य कायम किया था। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस्लामिक इतिहास के इस महान योद्धा ने अपने दौर में ऐसी ऐसी पॉलिसीज और ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए थे जो आज तक हमारी इस पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सभी में लागू हैं। यहाँ तक कि आज के दौर में जो कुछ ऐसे देश हैं जो घमंड में अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो भी उस योद्धा के बनाए हुए सिस्टम के मोहताज हैं, यानी उन्होंने भी अपने देश में वो सारे सिस्टम लागू कर रखे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हजरत उमर बिन खत्ताब कौन थे, और साथ ही साथ हम प्रूफ के साथ ये भी जानेंगे कि आखिर उमर बिन खत्ताब सिकंदर से भी बड़े हुक्मरान यानी शासक कैसे थे। और साथ में इस वीडियो में हम आपको उन सारे सिस्टम और उन सारी पॉलिसीज के बारे में भी बताएंगे जो हजरत उमर ने ही इस दुनिया में शुरू की थी और आज तक चली आ रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, हजरत उमर की पैदाइश तकरीबन 583 या 584 ईस्वी में मक्का शहर में हुई थी, जो आज सऊदी अरबिया देश में मौजूद है। हजरत उमर इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्र में 13 साल छोटे थे। साथ ही आपको बताते चलें कि हजरत उमर की पैदाइश मक्का के सबसे मशहूर खानदान में हुई थी। इस खानदान को कुरैश खानदान के नाम से जाना जाता था। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि ये वही खानदान था कि जिस खानदान में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पैदा हुए थे। हजरत उमर के वालिद यानी उनके फादर ने बचपन में ही उन्हें ऊंट चराने का काम सौंप दिया था, यानी वो बचपन में ही ऊंट चराया करते थे। हजरत उमर ने जवान होते होते लिखना पढ़ना अच्छी तरह से सीख लिया था। लिखने पढ़ने पर महारत रखने के साथ साथ आपने जवान होने से पहले ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और नेजाबाजी जैसी चीजें भी सीख ली थी। घुड़सवारी में आप इतने माहिर थे कि आप दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर कूदकर बैठ जाया करते थे। इन तमाम चीजों के साथ साथ आपने कुश्ती का फन भी सीखा था। आप इतने जबरदस्त पहलवान थे कि आपने मुसलमान होने से पहले भी और मुसलमान होने के बाद भी मक्का के बड़े बड़े नामचीन पहलवानों को जबरदस्त शिकस्त दी थी। आपके सामने बड़े से बड़े पहलवान भी आने से डरा करते थे। दोस्तों, क्योंकि वजह ये थी कि हजरत उमर के जो फादर थे यानी खत्ताब, वो अपने खानदान के सरदार हुआ करते थे, यानी पूरा खानदान उन्हीं के कंट्रोल में हुआ करता था। हर बात पर उन्हीं का ऑर्डर माना जाता था। इसीलिए जब हजरत उमर के वालिद यानी खत्ताब की वफात हुई तो उसके बाद हजरत उमर को उनकी जगह मिल गई थी, और हजरत उमर को भी उनके खानदान में लोग उतनी ही अहमियत दिया करते थे जितनी किसी दौर में उनके वालिद यानी फादर को दी जाती थी। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्का के जितने भी लोग थे, यानी जितने भी उनके सहाबी थे, उन तमाम में अगर सबसे ज्यादा कोई सख्त मिजाज यानी गर्म मिजाज का इंसान था तो वो हजरत उमर थे। हजरत उमर बहुत जल्द ही गुस्से में आ जाया करते थे। उनके गर्म मिजाज और बड़ी पोजीशन की वजह से मक्का के बड़े बड़े लोग हजरत उमर से घबराया करते थे। बड़े से बड़े ताकतवर लोग और बड़े से बड़े होशियार लोग उनके सामने नहीं आया करते थे। दोस्तों, जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों के सामने ये ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मक्का के ज्यादातर लोगों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया।
اور انہیں جھٹلا دیا، اور پھر دھیرے دھیرے اسلام کے آخری پیغمبر کو پریشان کرنا اور ان کو ستانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اور جس وقت مکہ کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا اور پریشان کرنا شروع کیا تھا، اس وقت حضرت عمر کی ایج تقریباً 26 سے 27 سال تھی۔ دوستو، ہسٹری سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ ویسے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا مکہ ہی خلاف تھا، لیکن کچھ گنے چنے لوگ ایسے تھے جو ان میں سب سے آگے رہا کرتے تھے، جو کبھی بھی کہیں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے سے نہیں چوکتے تھے، ہمیشہ موقع ڈھونڈا کرتے تھے کہ کسی طرح سے جو چند لوگ مسلمان ہو چکے ہیں انہیں گھیر گھیر کر ان کے اوپر ظلم کریں یا پھر ان کو ذلیل کریں، تاکہ وہ دوبارہ ہمارے باپ دادا کے مذہب پر لوٹ آئیں۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والے لوگوں کی لسٹ میں حضرت عمر کا نام بھی شامل تھا، یعنی حضرت عمر بھی اسلام کے شروع میں سب سے بڑے دشمن تھے۔ دوستو، ایک بار مکہ کے تمام بڑے لوگ بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ ہم محمد کو ہی قتل کر دیں، ظاہر ہے کہ جب محمد ہی نہیں رہے گا تو ہماری تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ ہوا کہ آخر ہم میں سے محمد کو قتل کون کرے گا؟ حضرت عمر جو اس وقت جوان تھے فوراً کھڑے ہو گئے اور غصے میں کہا، اس محمد کو میں قتل کروں گا۔ حضرت عمر نے غصے میں اپنی تلوار نکالی اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ راستے میں ہی حضرت عمر کی مکہ کے ایک ایسے انسان سے ملاقات ہوئی جو اندرونی طور پر تو مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس نے مکہ کے لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اپنی مسلم پہچان کو چھپا کر رکھا تھا، لہٰذا لوگ اسے بھی ابھی تک غیر مسلم ہی سمجھ رہے تھے۔ اس انسان نے جب حضرت عمر کو غصے میں جاتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر سے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ آج میں محمد بن عبداللہ کو ختم ہی کر دوں گا، نہ محمد رہے گا اور نہ ہی ہمارے سر پر کوئی پریشانی رہے گی۔ اس انسان نے جب یہ سنا تو حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، تم محمد کو بعد میں دیکھ لینا، پہلے خود اپنے گھر کی خبر لو۔ عمر نے کہا، کیوں، ایسا کیا ہوا؟ اس انسان نے حضرت عمر کو بتایا کہ تمہاری سگی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ اور زیادہ تیز ہو گیا اور انہوں نے اپنے گھوڑے کا رخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف کو پھیر دیا اور من ہی من میں سوچنے لگے کہ چاہے میرا سگا باپ بھی کیوں نہ ہو، جو میرے باپ دادا کے مذہب سے ہٹے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اپنی بہن اور بہنوئی کے قتل کے ارادے سے جب وہ اپنے بہن کے گھر پر داخل ہوئے تو انہیں گھر سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز سنائی دی، لیکن جیسے ہی حضرت عمر کی بہن نے حضرت عمر کو دیکھا تو ڈر کی وجہ سے قرآن کریم پڑھنا بند کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اتنا زیادہ مارا کہ وہ دونوں اچھے خاصے زخمی ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بہن نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ہمیں قتل ہی کیوں نہ کر دیں، ہم اپنے مذہب سے نہیں پھریں گے۔ اپنی بہن کے اس زبردست دعوے سے حضرت عمر کے دل میں ایک الگ سی کیفیت پیدا ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مجھے وہ دکھاؤ جو تم لوگ ابھی پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کی بہن نے حضرت عمر کو قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھنے کو دی۔ حضرت عمر نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کو جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، آپ کا دل دھیرے دھیرے بدلتا چلا گیا۔ وہ دل جس میں تھوڑی ہی دیر پہلے اسلام کے خلاف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، وہ سارے شعلے اب ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ حضرت عمر فوراً اپنی بہن کے گھر سے نکلے اور اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی پیارے نبی کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا، سب نے اپنی اپنی تلواریں نکال لیں۔ حضرت عمر نے دور سے ہی کہا کہ اپنی تلواریں اندر رکھ لو، میں کسی بھی غلط ارادے کے ساتھ نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو محمد بن عبداللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ بہت خوش ہو گئے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، کیونکہ حضرت عمر کی شکل میں اسلام کی چھوٹی سی جماعت میں ایک ایسا انسان داخل ہو رہا تھا جس سے پورا مکہ ڈرا کرتا تھا۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشی میں ایسا جوش طاری ہوا کہ آپ نے جوش میں تکبیر کا نعرہ بلند کیا، جس نعرے کا جواب پاس میں ہی بیٹھے تمام صحابہ نے اللہ اکبر کہہ کر دیا، اور یہ اسلامک ہسٹری کا پہلا نعرہ تھا، یعنی جس نعرے کو آج ہم نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہیں سے ہی شروع ہوا تھا، یعنی جب سے حضرت عمر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ دوستو، حضرت عمر اسلام لانے والے 40ویں انسان تھے،
یعنی ان سے پہلے مکہ کے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر سے پہلے مکہ میں جو مٹھی بھر مسلمان تھے وہ اپنی پہچان چھپا کر رہا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت بھی چھپ چھپ کر اپنے گھروں میں ہی کیا کرتے تھے، لیکن جس دن سے حضرت عمر مسلمان ہوئے اس دن سے تمام مسلمانوں نے کھلم کھلا عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ دوستو، جس دن حضرت عمر ایمان لائے تھے اس دن مکہ کے تمام مشرکین نے کہا تھا کہ آج مٹھی بھر مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا۔ مکہ میں ایک کہاوت مشہور تھی کہ جس راستے سے حضرت عمر گزر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان کبھی نہیں گزرتا۔ حضرت عمر کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا نام دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، کیونکہ حضرت عمر کفر اور ایمان میں فرق کرنے والے انسان تھے۔ دوستو، اتنا ہی نہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ دوستو، جب پیارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں ہماری اس دنیا کو ظاہراً الوداع کہا، یعنی اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس وقت تک پورے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا۔ لہٰذا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اتنی بڑی مسلم قوم کو ضرورت تھی ایک لیڈر کی، یعنی ایک خلیفہ کی، تو لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ بننے کے صرف 1.5-2 سال بعد ہی اس دنیا سے ظاہراً رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں نے آپس میں صلح مشورہ کر کے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ دوستو، حضرت عمر نے تقریباً 10.5 سے 11 سال خلافت کی تھی، اور اتنے کم وقت میں ہی حضرت عمر نے اپنی ہوشیاری کی وجہ سے اتنی بڑی سلطنت قائم کر لی تھی جو اپنے دور میں زمینی اعتبار سے یعنی چھیتر فل میں تو سب سے بڑی تھی ہی، ساتھ ہی میں اتنی طاقتور بھی تھی کہ وہ اس دور کی سپر پاور بن گئی تھی۔ حضرت عمر کی سینا اپنے گھوڑوں کا منہ جس علاقے کی طرف موڑ دیا کرتی تھی وہ علاقہ مسلمانوں کی سلطنت میں خود بخود شامل ہو جایا کرتا تھا۔ اسلامک ہسٹری میں حضرت عمر ہی وہ اکیلے انسان ہیں کہ جن کے دور میں مسلم علاقوں کا سب سے زیادہ وستار ہوا ہے، یعنی مسلم سلطنت سب سے زیادہ بڑے حصے پر پھیلتی چلی گئی تھی۔ حضرت عمر کی سینا نے اپنے دور میں دنیا کے ان علاقوں کو فتح کر کے دکھا دیا تھا کہ جن علاقوں کے بارے میں پوری دنیا یہ سوچا کرتی تھی کہ ان کو فتح کرنا تو بالکل ناممکن ہے۔ عراق، ایران اور روم جیسی طاقتور سلطنتیں جو اپنے اوپر گھمنڈ کیا کرتی تھیں وہ حضرت عمر کی سینا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ دوستو، فلسطین میں موجود بیت المقدس یعنی جس پر آج بھی تینوں دھرموں کے لوگ یعنی مسلم، عیسائی اور یہودی اپنا اپنا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عمر نے ہی فتح کیا تھا، حالانکہ پھر صدیاں گزر جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا تھا، جسے بعد میں صلاح الدین ایوبی نے پھر سے فتح کیا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس کے فتح ہونے کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج نے آس پاس کے تمام علاقوں کو فتح کرنے کے بعد فلسطین کا بھی چاروں طرف سے گھراؤ کر لیا تھا اور وہاں رہنے والے لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک شرط رکھی۔ وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم بنا جنگ کیے امن کے ساتھ یہ بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ صلح نامہ تمہارے خود کے امیر یعنی جو تمہارے خلیفہ ہیں حضرت عمر وہ آ کر خود لکھیں۔ اگر وہ خود بیت المقدس میں آ کر صلح نامہ لکھ دیں گے تو ہم لوگ آسانی کے ساتھ اور امن کے ساتھ یہ بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تو مسلمانوں کے سپہ سالار نے فوراً حضرت عمر کی طرف ایک خط روانہ کیا، جس خط میں حضرت عمر کو رکھی گئی شرط کے بارے میں بتایا گیا۔ حضرت عمر نے جیسے ہی یہ خط پڑھا آپ فوراً یہ شرط مان گئے اور آپ نے فوراً بیت المقدس کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ مدینہ میں آپ نے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا اور خلافت کا سارا کام انہی کے سپرد کر دیا، اور خود ایک اونٹ اور ایک غلام کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ مدینے سے فلسطین کا سفر کافی لمبا تھا اور ان لوگوں کے پاس اونٹ ایک ہی تھا، اس لیے وہ دونوں باری باری سے سفر کر رہے تھے۔ کچھ دیر حضرت عمر اونٹ پر بیٹھتے اور ان کا غلام اونٹ کی لگام پکڑ کر آگے آگے پیدل چلتا رہتا تھا۔ جب تھوڑا راستہ طے ہو جاتا تو حضرت عمر اونٹ سے نیچے اترتے اور اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھالتے اور اونٹ کی لگام اپنے ہاتھ میں لے کر اونٹ کے آگے آگے پیدل پیدل چلتے رہتے تھے۔ مدینہ سے لے کر فلسطین تک کا دونوں لوگوں نے سفر اسی طرح طے کیا۔ جب یہ دونوں لوگ فلسطین میں داخل ہوئے تو اس وقت
اونٹ پر بیٹھنے کی باری حضرت عمر کی نہیں بلکہ ان کے غلام کی تھی، اور حضرت عمر کی باری اونٹ کے آگے آگے پیدل چلنے کی تھی۔ لہذا فلسطین کے لوگوں نے جب ان دونوں کو دیکھا تو فلسطین کے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے وہی حضرت عمر ہے، اور جو آگے آگے پیدل پیدل چل رہا ہے وہ حضرت عمر کا غلام ہے۔ حالانکہ سچائی اس کے بالکل الٹ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر کے کپڑے بھی ایسے تھے کہ جن پر بے شمار پیوند لگے ہوئے تھے، یعنی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ لہذا جب فلسطین کے لوگوں کو بتایا گیا کہ حضرت عمر اونٹ کے اوپر نہیں بلکہ جو نیچے چل رہے ہیں وہ ہیں، تو وہاں کے لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوا، کیونکہ ایک ایسا انسان جو اپنے دور کی سب سے بڑی سلطنت کا خلیفہ ہے اور وہ اس طرح کی زندگی جیتا ہے، یہ یقیناً حیران کر دینے والی بات تھی۔ حضرت عمر نے وہاں پر جا کر صلح نامہ لکھا اور ان تمام لوگوں کو ان کی زندگی کی ضمانت دی اور بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ لہٰذا جب فلسطین میں رہنے والے عام لوگوں نے حضرت عمر کا رہن سہن کا طریقہ دیکھا، ان کا اخلاق دیکھا، تو وہ لوگ ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے، یعنی ان سے متاثر ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے وہاں پر حضرت عمر کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا۔ دوستو، حضرت عمر کی خلافت کا دور جنگی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ نیائے یعنی انصاف کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ آپ ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر نے اپنی سلطنت کے دور میں ایسی ایسی پالیسیز بنائی اور ایسے ایسے نئے نئے سسٹم بنائے کہ جو آج بھی دنیا کے بڑے بڑے دیشوں میں لاگو ہیں، لیکن افسوس مسلمان خود ہی نہیں جانتے کہ ان سسٹم کو پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہماری قوم ہی تھی۔ دوستو، آج کے دور میں پوری دنیا سکندر کو ہی ہسٹری کا سب سے بڑا حکمران یعنی سب سے بڑا سلطان مانتی ہے۔ پوری دنیا کا یہی ماننا ہے کہ سکندر ہی دنیا کا وہ انسان تھا کہ جس نے سب سے بڑا سامراج قائم کیا تھا۔ دوستو، دنیا کے لوگ سکندر کے بارے میں یہ دعویٰ تو بڑی آسانی کے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن شاید ان لوگوں نے کبھی حضرت عمر کی ہسٹری پر نظر نہیں دوڑائی ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ حضرت عمر کی ہسٹری کو تھوڑا دھیان سے پڑھ لیتے تو شاید انہیں بھی یہ محسوس ہو جاتا کہ حضرت عمر سکندر اعظم سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ دوستو، مقدونیہ کا سکندر 20 سال کی عمر میں مقدونیہ کا بادشاہ بنا تھا۔ 23 سال کی عمر میں وہ مقدونیہ سے اپنی فوج لے کر دنیا کو جیتنے کے ارادے سے نکل پڑا تھا۔ سب سے پہلے اس نے پورے یورپ کو فتح کیا، اس کے بعد یہ ترکی میں داخل ہوا اور ترکی کو فتح کرتے ہوئے یہ ایران پہنچا۔ ایران پہنچ کر اس نے ایران کو فتح کیا اور اس کے بعد یہ شام، جسے آج ہم سیریا کے نام سے جانتے ہیں، اس میں پہنچ گیا۔ اس نے سیریا کو بھی فتح کیا، اس کے بعد یروشلم کو فتح کیا اور اس کے بعد مصر پہنچا۔ مصر میں بھی اس کی فوج نے بڑی زبردست جیت حاصل کی اور مصر سے یہ سیدھا ہندوستان آیا۔ بھارت میں اس نے پورس کو ہرایا اور پھر مکران کے راستے سے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن راستے میں ہی اسے ٹائیفائڈ بخار ہو گیا اور اس بخار کی وجہ سے ہی 323 عیسیٰ پورو یعنی صرف 33 سال کی عمر میں ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ دوستو، سکندر کی پیدائش ایک شاہی خاندان میں ہوئی تھی۔ سکندر کا باپ بھی خود سلطان تھا۔ سکندر کو بچپن سے ہی ایک اچھی ٹریننگ دی گئی تھی۔ دنیا کے ماہر لوگوں نے اسے تیر اندازی سکھائی تھی اور اسے ارسطو جیسے لوگوں کی صحبت ملی تھی جو دنیا میں آج تک مشہور ہیں، اور جب وہ 20 سال کا ہوا تو اسے سلطنت پیش کر دی گئی۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ بکری جیسے جانور چرا چرا کر بڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے تیر اندازی یا گھڑ سواری بھی دنیا کے کسی ماہر انسان سے یا پھر کسی اکیڈمی میں نہیں سیکھی تھی، بلکہ یہ ساری چیزیں انہوں نے خود سے اپنے گھر پر ہی سیکھی تھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ جہاں سکندر ایک شاہی خاندان سے تھا، وہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر کی 10-15 نسلوں میں بھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا تھا۔ دوستو، اگر بات کی جائے مقابلے کی تو سکندر نے جہاں 10 سالوں میں ایک ایسی آرمی کے ساتھ جو پہلے سے ہی بڑی زبردست ٹریننگ پائی ہوئی تھی 1.7 ملین اسکوائر میلز کا علاقہ فتح کیا تھا، وہیں دوسری طرف حضرت عمر نے صرف 10 سال کے اندر ایک ایسی آرمی کے ساتھ کہ جس آرمی نے کہیں بھی ٹریننگ نہیں پائی تھی 2.2 ملین اسکوائر میلز کا علاقہ فتح کیا تھا۔ یعنی دونوں کا ٹائم تو ایک ہی ہے، یعنی 10 سال ہیں، لیکن اگر زمینی علاقے کو دیکھا جائے تو حضرت عمر کا سکندر سے کہیں زیادہ ہے۔ وہیں اس کی آرمی میں سب زبردست ٹریننگ پائے ہوئے لوگ تھے، جبکہ حضرت عمر کی اگر آرمی کی بات کی جائے تو وہ تو مکہ اور مدینہ کے عام لوگوں سے مل کر بنائی ہوئی ایک آرمی تھی، جس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے۔
दोस्तों इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि हम लोगों को सिकंदर के बारे में जो भी नजरिया दिया गया है वो यकीनन गलत है। दोस्तों भले ही सिकंदर ने जमीन पर एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया को कोई ऐसा निजाम यानी कोई ऐसा एक सिस्टम नहीं दे सका कि जिस सिस्टम के जरिए से उस सल्तनत को चलाया जा सके। और यही बड़ी वजह रही कि उसके मरने के सिर्फ 4-5 साल बाद ही उसकी पूरी सल्तनत टुकड़ों में बंटकर खत्म हो गई थी। लेकिन हजरत उमर ने 10 सालों में एक बड़ी सल्तनत कायम करने के साथ साथ दुनिया को पूरी सल्तनत चलाने के ऐसे ऐसे निजाम यानी सिस्टम दिए कि जिन सिस्टम के जरिए से मुस्लिम सल्तनतें तो सैकड़ों सालों तक आबाद रही ही, साथ ही में जब सल्तनतों का दौर खत्म हुआ और डेमोक्रेसी का दौर शुरू हुआ तो हजरत उमर के उन सारी पॉलिसीज और सिस्टम को डेमोक्रेसी वाले देशों ने भी अपने अंदर लागू कर लिया और आज भी वो सारे सिस्टम पूरी दुनिया में लागू हैं। दोस्तों आज के दौर में आप देखते होंगे कि ज्यादातर देशों में बहुत सारी स्टेट होती हैं, जैसा कि हमारे देश इंडिया में भी बहुत सारी स्टेट हैं और उन सारी स्टेटों के अलग अलग सीएम यानी चीफ मिनिस्टर होते हैं और वो सारे चीफ मिनिस्टर अपनी अपनी स्टेट के कामकाजों को संभालते हैं। देश का सिर्फ एक प्रधानमंत्री होता है और देश की सारी स्टेटों के सीएम उस प्रधानमंत्री के अंडर में ही काम करते हैं। दोस्तों किसी भी सल्तनत या फिर देश को अलग अलग स्टेट में सिर्फ इसलिए डिवाइड किया जाता है ताकि उसको चलाने में आसानी हो सके, क्योंकि अगर स्टेट नहीं होगी और हर स्टेट के अलग अलग सीएम नहीं होंगे तो एक ही इंसान पूरे देश या फिर पूरी सल्तनत को आसानी के साथ नहीं चला सकता है। लेकिन जब हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो बड़ी आसानी के साथ पूरे देश या फिर जो पूरी सल्तनत होती है उसे संभाला जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस सिस्टम को इस दुनिया में सबसे पहले किसने बनाया था? जरूर आपने नहीं सोचा होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये सिस्टम सबसे पहले हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही बनाया था। उन्होंने देखा कि जब उनकी पूरी सल्तनत बहुत बड़ी होती जा रही है और उसका निजाम संभालना एक इंसान के लिए मुश्किल होता जा रहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी बड़ी सल्तनत को अलग अलग सूबों में डिवाइड कर दिया था और उन सूबों के अलग अलग गवर्नर बना दिए थे और वो सारे गवर्नर एक खलीफा यानी हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंडर में काम किया करते थे। हजरत उमर की ये पॉलिसी दुनिया को इतनी ज्यादा पसंद आई कि आज तक पूरी दुनिया में हर सल्तनत और हर देश में ये सिस्टम लागू किया जाता है। दोस्तों इतना ही नहीं, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में फौजियों की छावनी बनवाई थी जो हजरत उमर से पहले नहीं हुआ करती थी। आज के दौर में दुनिया में जो जेल का सिस्टम है वो भी हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही दिया था। अदालत के अंदर आज जो मुकदमे चलाए जाते हैं लंबे चौड़े, उन तमाम का जो प्रोसेस होता है वो भी हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बनाए हुए तमाम सिस्टम में से एक सिस्टम था। दोस्तों पुलिस सिस्टम भले ही हजरत उमर से पहले से भी हुआ करता था, लेकिन जो आज के दौर में पुलिस थाने हैं उनका तसव्वुर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही दिया था। उसके अलावा जो इस्लामिक कैलेंडर है जिसे हम हिजरी के नाम से जानते हैं वो भी हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ही शुरू किया गया था। हालांकि इसकी तारीख को उस वक्त से जोड़ा जाता है जब अल्लाह के आखिरी नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने में हिजरत की थी। हजरत उमर ने एक ऐसा सिस्टम तैयार करवाया था कि जब भी किसी इंसान को कोई सरकारी ओहदा दिया जाता था तो पहले ही उसकी प्रॉपर्टी लिखित में चेक कर ली जाती थी और फिर बाद में बीच बीच में उसकी प्रॉपर्टी को चेक किया जाता रहता था। जैसे ही किसी इंसान की प्रॉपर्टी हद से ज्यादा बड़ी हुई महसूस हुआ करती थी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी ताकि कोई भी इंसान कमजोर और मजबूर लोगों से रिश्वत न ले सके। हजरत उमर जो भी कपड़े पहना करते थे उनमें से कोई भी ऐसा कपड़ा हजरत उमर के पास मौजूद नहीं था कि जो फटा हुआ ना हो या फिर जिस पर पैबंद लगे हुए ना हो। आपके हर कपड़े पर बेशुमार पैबंद लगे हुआ करते थे। दोस्तों हजरत उमर दुनिया के पहले ऐसे खलीफा थे जो ये कहा करते थे कि अगर मेरी सल्तनत में कोई कुत्ता भी भूख से मर जाएगा तो कयामत के दिन उमर को उस कुत्ते के मर जाने का भी हिसाब देना होगा। हैरानी की बात यह है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के खलीफा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जब आपका इंतकाल हुआ तो आपके ऊपर कर्जा था। लिहाजा आपकी वसीयत के मुताबिक आपका जो पुराना एक घर था उसको बेचकर आपका कर्जा अदा किया गया था। दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।